8 تلواریں تھیں ان کے پاس، 300 لوگ ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ خرد و نوش کی اشیاء انتہائی قلیل، ادھر 3000 لوگ، تلواریں وافر مقدار میں، روزانہ اونٹ صبح ہوتے، شرابیں چلتی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں فرمایا، سبق عطا کیا کہ بے سر و سامانی میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ اب صحابہ سے اس صورت میں 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 300 لوگ ہیں، مد مقابل 1000 لوگ ہیں۔ امام الانبیاء نے مشورہ لیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو تعلیم عطا فرمائی ہے، ہمیں جو سبق عطا فرمایا ہے، وہ 2 قافلے ہیں، ایک سفیان کا جا رہا ہے اور ایک بدر میں ہمیں جانا ہے۔ ان میں سے 2 میں سے ایک اللہ نے وعدہ کیا ہمیں دینا ہے، کس طرف چلے؟ بعض صحابہ کی نیت تھی کہ ہم کے پیچھے چلے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت کا اظہار کیا کہ ہم جنگ میں جاتے ہیں، اور اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مسلم شریف میں، ابو داؤد اور نسائی میں یہ حدیث پاک ہے، شاب راحین بلغ اقبال ابی سفیان مقام سعد بن عبادہ۔ امام الانبیاء نے مشورہ شروع کر دیا، صحابہ کو بٹھا کے، کہاں چلیں، کس طرف چلیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مشورہ دینا شروع کیا، سیدنا صدیق پر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم جان فدا کریں گے، آپ حکم لگائیں کس طرف جانا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا بڑے بات پکے ہیں، جب سے آپ کے ساتھ ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اور مشورہ دیں۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے والذی نفسی بیدی لو امرتنا ان نخیض البحر لاخضناها ولو امرتنا ان نضرب اکبادا الى برق الغمام لفعلنا۔ سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ حکم دیجیے، یہ تو بدر والے بندے ہیں، ان سے لڑنا ہے ہمیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنے سواریاں گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیں گے، آپ کے حکم آتے ہی ہم اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برق الغماد، ایک تو سفر طویل تھا، ایک پہاڑ ہے وہاں، فرمایا یہ ہے پانی، اگر ہمیں آپ حکم دیں برق الغماد کے پہاڑ ہیں، ہم اپنی سواری جا کے پہاڑوں سے ٹکرا دیں گے۔ جب تک آپ ہمارے سامنے ہیں، حکم کریں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ ہمیں حکم دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اس پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیر مختلف مشورہ لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شریک اکبر نے بھی دے دیا، فاروق اعظم نے بھی دے دیا، حضرت سعد نے بھی دے دیا، صحابہ نے سارے مشورے دیے، حضرت سعد بن عبادہ نے بھی دے دیا۔ حضور نے فرمایا مجھے اور مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سالم منسیتا، حارم منسیتا، سل حبال منسیتا، وقتا حبال منسیتا، خذ من اموالنا ما شئت واعطنا ما شئت۔ عرض کیا رسول اللہ جس سے چاہیں ہمارا رشتہ جوڑیں، جنگ تو اگلی بات ہے، جس سے چاہیں ہمارا رشتہ توڑ دیں، ہمارے ماں باپ سے چاہیں توڑیں تو توڑ دیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، ہمارے رشتہ داروں سے چاہیں تو رشتہ توڑ دیں، ہم حاضر ہیں۔
میں جس سے چاہیں، جن کو ہم نہیں جانتے آپ ان سے ہمارا رشتہ جوڑ دیں، ہم انہیں کو رشتہ دار سمجھیں۔ میں یا رسول اللہ حکم کریں، آپ ہمارے سامنے ہیں، ہمیں رشتے سارے ہی جو ہیں، جس سے چاہیں آپ کون سا رشتہ بنائیں، جس سے چاہیں رشتہ چھوڑ دیں، جوڑے توڑے رشتے آپ کی مرضی ہے، جنگ تو اگلی بات ہے۔ انسان رشتے دار، ماں باپ، بیٹے اولاد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر کہا یا رسول اللہ اگلی بات سے رشتے نہیں، سالم من شئت و حارم من شئت، فرمایا جس سے چاہیں جنگ چھیڑ دیں، جس سے چاہیں صلح فرما۔ یا آپ ہمارے حبیب ہیں، ہم نے ہمارے اپنوں سے آپ جنگ چھیڑے، دیکھیں ہم جنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائیں اتنا تھی، حضور کا اخلاق حسنہ اتنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنائیت اتنا تھی، حضور قربت اتنا عطا کرتے تھے، حضور عطاؤں کے دروازے اتنا کھولتے تھے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ بس آپ جس سے چاہیں جنگ چھیڑیں، جس سے چاہیں صلح فرما لیں، ہم حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ رہی یہ بات کہ ہم اور ہمارا مال اور ہماری چیزیں، فرمایا خذ من اموالنا ما شئت، ہمارا مال جس کو چاہیں آپ عطا، جس کو چاہیں آپ دے دیں۔ فرمایا اور ہمیں یہ زیادہ پسند ہے کہ ہماری چیزیں آپ کسی کو دیں بجائے اس کے کہ ہم کسی کو دیں۔ میں یا رسول اللہ ہمیں زیادہ یہ پسند ہے کہ آپ کسی کو دے دیں، آپ کو جو جی چاہتا ہے یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، آپ کے امتی ہیں، جدھر حکم ہوگا ادھر ہی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، یہ ہے میرے آقا کی تربیت۔ غزوہ بدر سے پہلے اور امت باتوں کو لے کے، صحابہ اور اہل بیت کے جھگڑے کو لے کے بیٹھ جائے، خلافت کو لے کے بیٹھ جائے، خلافت کے معاملات اپنی طرف سے لے کے، یاد رکھیں انسان کے پاس جب تقویٰ نہ ہو تو وہ سامنے کو ویسے ہی سمجھتا ہے۔ ہمیں اتنا تقویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے فیصلے کر سکیں، ہمارے پاس اتنا پاکیزگی ہی نہیں ہے ہم اہل بیت کی جو باتیں ہیں ان کو صحیح طریقے کا سب عقل میں لے سکیں۔ اس لیے وہ بڑے بلند لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جی چاہتا ہے آپ کر دیں، جیسے جی چاہتا ہے آپ کر دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے جس سے مصطفیٰ محبت کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو قدو شریف کی بیلوں کو سلام کیا کرتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ آپ فرماتے کہ صحابہ کہتے اس لیے کہ یہ سبزی ہمارے آقا کو پسند پڑی ہے۔ کیا انہوں نے سیدہ فاطمہ سے محبت نہیں کری؟ حسنین کریمین سے انہیں محبت نہیں ہونی تھی؟ جو کدو کی بیلیں جنہیں پیاری لگیں، ایک صحابی حضور کی عادت مبارک کی، اگر کوئی کپڑا یا چادر یا کوئی چیز حضور کو کہتا نا بڑی اچھی ہے، حضور اس کو دے دیتے۔ یہ حضور کی سنت ہے، عجیب سنت ہے۔ تو ایک صحابی نے چادر دیکھی تو کہنے لگا حضور بڑی سونی، حضور نے وہ چادر دے دی۔ جو صحابہ ساتھ بیٹھے تھے جیسے وہ لے کے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے کہا یہ حضور کو ضرورت تھی، تمہیں نہیں پتا حضور کو جو کہیں وہ دے دیتے ہیں، یہ تو حضور کو ضرورت ہے، تم نے کیوں کہا؟ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا یہ چادر حضور کی گود میں گئی ہے، میں نے اس کے ساتھ اپنا کفن بنانا۔ اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ یہ جھگڑے ہمارے ہیں، صحابہ کے نہیں ہیں، یہ جھگڑے ہمارے ہیں، اہل بیت کے نہیں ہیں۔ ان کی محبتیں تھیں ان کے ساتھ، جنہوں نے گھر دے دیے، گھر بانٹ دیے انصار نے، جنہوں نے بیویاں کہیں کے بانٹ لو، جنہوں نے زمینوں کا مالک بنا دیا۔ غزوات کے بعد جب قریظہ اور بنو نذیر اور جو یہودی تھے وہاں جو جب اٹھ گئے تو زمینیں آئیں، جائیدادیں آئیں، پھر انصار نے کہا یا رسول اللہ ہماری جو پہلے دی تھی وہ بھی نہیں کو دیتے، جو اب ملی ہے وہ بھی نہیں کو دیتے۔ سوچے ذرا، زمینی اور جائیداد جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنے لباس میں کفنائے جائیں، انہوں نے باپ کو کیا کرنا تھا؟ باپ کو بندہ تب لیتا ہے نا، طلب تو یہ ہے نا، انسان اگر کوئی چیز لیتا ہے کس سے چھینتا ہے تو اپنے لیے ہوتی ہے، فوائد تو بندے کے اپنے ہوتے ہیں، جو اگر ناانصافی جو کرے گا اس کے اپنے فوائد ہوں گے، مجھ سے بندہ کبھی بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عظیم لوگ ہیں۔ غزوہ کے دوران حضور کے ایک صحابی ہیں، عوف بن حرس ان کا نام ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ کسی سے ہنس کے مسکرا کے تبسم کر کے بھی ملے گا؟ ایسی چاہتے تھے ان لوگوں کی، ہمارے لوگوں کی سوچ میں بھی نہ آئے، فکر میں بھی نہ آئے۔ سارا سال گزر جائے کبھی آئے نا، کیا ان کا عشق تھا یار، کیا تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ سے مسکرا کی طلب کہ ہم رب سے ملیں، ہمارا رب ہم سے مسکرائے۔ حضور نے فرمایا ہاں، لیکن یا رسول اللہ کوئی طریقہ بتائیں، میں اپنے رب سے ایسے ملنا چاہتا ہوں کہ میرا رب مسکرا رہا ہو۔ لاکھوں سلام ہو صحابی پر جس نے اس چاہت کا اظہار کیا، اللہ اس کے صدقے سے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا ہاں ممکن۔ حضور یا رسول اللہ کیسے؟ حضور نے فرمایا یہ جو تم نے خود پہنا ہوا یہ اتار دو، جو زرہ پہنی ہے یہ بھی اتار دو، اپنے عام لباس میں جا کے رب کے نام پہ لڑ پڑو، اللہ ہنس پڑے گا کہ میرا بندہ میرے نام کا کتنا دیوانہ ہے، میرا بندہ میرے دین پر کیسی جانثاری کر رہا ہے۔ اس نے اپنی حفاظت کو بھی نہیں دیکھا، اس نے خود اتاری پھینکی اور زرہ اتاری پھینک کے اس نے کہا لو ہم تو اپنے رب کو مسکرا کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوڑے اور اللہ نے شہادت پڑھا۔ جو لوگ اس قدر شہادت کے طلبگار ہوں، جن کی رب کے ساتھ اتنی محبتیں ہوں، ان کے صدیق اکبر کا کیا عالم ہوگا، ان کے عمر کا کیا عالم ہوگا، ان کے عثمان غنی کی کیا تربیت ہوگی، اور ان کے شیر خدا کے کیا انداز ہوں گے، کیسی ان کی زندگیاں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیہ عمیر کھجوریں مٹھی میں تھی تو حضور نے تربیت کی، فرمایا صحابہ جنت تمہاری منتظر ہے۔ کیسا انداز ہوگا، فرمایا جنت تمہاری منتظر ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جلدی کرو۔ ایک صحابی نے ایسے دیکھا کھجوروں کو، کہنے لگا اچھا بڑا طویل عرصہ ہو جائے گا میرے اور جنت کے درمیان اگر یہ میں کھجوریں کھاؤں گا تو۔ کھجوریں پکڑ کے کھا رہے تھے اور ضرورت تھی وہ، کہنے لگے اگر میں کھجوریں کھاتا ہوں تو ٹائم لگے گا، یہ ٹائم اور میری جنت کے درمیان یہ بڑا طویل وقت ہو جائے گا۔ ایسے کر کے کھجوریں پھینکی، فرمایا لو پھر میرے نبی کا فرمان ہے جنت اگر انتظار کرتی ہے تو ابھی پہنچتے ہیں۔ یہ اپنے نبی کے فرمان پر اتنا یقین کہ پتہ نہیں کس مقام پر وہ فائز تھے۔ کھجوریں پھینکی اور دوڑے اور کودے اور پہنچ کر شہادت کا رتبہ پا گئے۔ اللہ نے انہیں شہادت کا۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جنگ ہو رہی تھی امام الانبیاء سجدے میں، امام الانبیاء کہاں تھے؟ سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھ رہے تھے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ کتنی دیر میں ابتدائے جنگ ہوئی، میں نے دوڑ کے گیا حضور کو دیکھو کس حالت میں ہے، فرماتے میں نے دیکھا یہی پڑھ رہے تھے، فرماتے پھر کافی دیر میں رہا، پھر درمیان میں پھر دوڑ کے گیا، میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں، فرمایا میں پھر گیا تو حضور یا حیو یا قیوم، راسوں کی برسات ہے، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ اس کے بارے میں اسم اعظم لکھا ہے بزرگوں نے۔ فرماتے ہیں میں پھر واپس چلا گیا جنگ، پھر میں گیا، کافی دیر کے بعد پھر آیا حضور پھر سجدے یا حیو یا قیوم۔ انہوں نے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، مصطفیٰ نے آنسو بہایا، انہوں نے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، دو کام اکٹھے ہوتے ہیں، پھر سجدے بھی کام نہیں دیتے، دیکھتے تو غزہ میں کام آ جاتے اور میری تلاوتیں بھی نہیں۔ یہ رسول اللہ کی ادا ہے، ادھر تلواریں چٹکیں ادھر سجدے میں زمینیں جھکی، پھر اللہ مدد کرتا ہے، پھر اللہ نصرت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ جب میں واپس پلٹ کے گیا تو یکا یک اللہ نے ہمیں فتح دا، یکا یک اللہ رب العزت نے ہمیں فتح دا فرما دی۔ سب سے پہلے بدر میں شہید ہونے والے جن کا نام ہے وہ یاد کر لیں، مہجا۔ کیا نام ہے جی؟ مہجا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے اور حضور نے ان کو یہ مقام دیا، فرمایا یہ بھی سید الشہداء ہے۔ ان کو حضور نے لقب دیا کہ شہیدوں کے یہ بھی سردار ہیں، یہ ہے میرے آقا کی عطائیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ غلام سید الشہداء نہیں بن سکتا، فرمایا جہاں میرا چچا سید الشہداء ہے یہاں میں اس کو بھی سید الشہداء بنا دوں۔ اور حضور نے ایک ان کو اعزاز دیا،
فرمایا قیامت کے دن جب جنت میں آواز آئے گی تو آواز جب آئے گی تو سب سے پہلے جس کو آواز آئے گی وہ وہاں جاؤ۔ جنت میں سب سے پہلے جس کو آواز دی جائے گی وہ بھی غلام ہوگا۔ جنت میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ بھی غلام ہوگا۔ کعبے میں سب سے پہلے جو داخل ہوا وہ بھی غلام تھا۔ ریاست مدینے کا پہلا وزیر خزانہ بھی غلام تھا، پہلا مؤذن بھی غلام تھا، کعبے کی چھت پر چڑھ کے جس نے پہلی مرتبہ اذان دی وہ بھی غلام تھا۔ کائنات آئے گی، غریبوں کو بڑا دے گی، مساکین کو بڑا دے گی، غریبوں کی بڑی مدد کرے گی، لیکن جیسے ہمارے رسول نے دیا ایسے کوئی نہیں دے سکتا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور مساوات کی تعلیم جو حضور کی ہے وہ عجب ہے۔ اب 70 اونٹ، بندے 300، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 70 اونٹ 300 آدمی ہو، 3 ہو گئے، 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو تعلیم دی، کتابیں بھری پڑی ہیں، چشم فلک نے دل دہلا دینے والا واقعہ بھی نقل کر دیا ہے کہ قیامت تک جتنا مرضی کے مرتبہ اور مقام پالے، میرے آقا کو مساوات بہت پسند ہے۔ حضور کی تعلیم کا حصہ خاص مساوات ہے، برابری ہے۔ جس برابری کے نام پہ لوٹا جاتا ہے وہ نہیں، رسول اللہ کی ادائیں۔ میرے آقا سیدنا علی پاک اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ایک اونٹ پر حضور سوار ہوئے، سفر کیا، تھوڑی دیر کے بعد حضور اترنے لگے۔ علی پاک نے کہا حضور مہربانی کریں، یہ اعزاز پھر ہمیں کب ملے گا؟ آپ اوپر رہیں، میں نے آپ جو میرا حصہ تھا وہ میں نے آپ کو دیا، آپ مہربانی کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ حضرت زید نے کہا حضور کرم کریں، میں نے بھی بڑی خوشی ہوگی ہمیں آپ اوپر سوار ہوں، آپ کو دیکھتے رہیں، آپ کو تکتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے ساتھ، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز بن جائے گا۔ حضور اونٹ سے نیچے تشریف لے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ فرمایا ما انتما باقوى على المشي مني وما انا اغنى عن العجر منكما۔ میرے آقا نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ قوت رکھتے ہو، اللہ نے مجھے زیادہ قوت دی ہے، تم سوار ہوگے اور میں چلوں گا۔ فرمایا رب کے ہاں تمہیں اجر چاہیے، مجھے اجر نہیں چاہیے۔ آج حبیب کبریا سبق سمجھا رہے ہیں، فرمایا مجھے بھی اجر چاہیے، میں بھی اجر پاؤں۔ میرے آقا نیچے اترے رہے، اور کیسا زمانہ ہوگا، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، اللہ کے محبوب اور ساری کائنات کے دولہا، کائنات کی حرف آخر بھی وہی، کائنات کا حرف اول بھی وہی، جن کا ذکر آدم سے شروع ہوا عیسیٰ علیہ السلام تک رہا، جن کا عالم ارواح میں ذکر ہوا، پھر محشر کے دن بھی انہی کے اذکار ہوں گے، وہ جن کو مقام شفاعت ملا، وہ پاک محبوب نیچے چل رہے ہیں اور غلام اونٹ کے اوپر سوار ہے۔ یہ ہمارے آقا کی تعلیم ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، صرف سننے کی حد تک نہیں، نہ کانوں کی لذت تک، نہ واقعے تک، اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم عمل کریں گے اللہ ہمیں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں ہی رحمتیں عطا فرمائے۔ یہ ہے مساوات۔ آج جمہوریت کے نام پر عدالت میں کوئی اور قانون ہے، غریب کے لیے اور ہے، امیر کے لیے اور ہے، اور ہے جمہوریت۔ جب مساوات اسلامی جو ہے وہ ہے بس اس کائنات کا حل۔ کائنات کے اندر جمہوریت بھی وہی ہے جو میرے آقا نے عطا فرمایا، مساوات بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق عطا فرمایا، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جاری تھا، ایک اونٹ بیٹھ گیا، دعاؤں کا یہ عالم ہے۔ صحابہ نے کہا حضور تھک گیا ہے، چل نہیں رہا، حضور نے فرمایا پانی لاؤ، کلی فرمائی، کلی کا پانی دیا، فرمایا اس کے منہ میں ڈالو، وہ کلی کا پانی اس کے منہ میں ڈالا، اٹھا کھڑا ہوا، دوڑ لگا، بالکل ترنت اس سے صحیح ہو گیا۔ اس کا معلوم ہوا ولی بھی ہو، مولوی ہو یا پیر ہو، اسے دعائیں جتنی مرضی اس کی قبول ہوتی ہوں، میدان سجانا رسول اللہ کی سنت ہے، میدان سجانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضور وہیں بھی دعا فرما سکتے تھے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں پہنچ گئے، وہاں 2-3 واقعے ہوئے، میں چیدہ سنا دیتا ہوں۔ صحابہ نے بہر صورت
محبت مصطفیٰ کو اپنا کے رکھا، امام الانبیاء کی محبت کو اپنا کے رکھا۔ حضور کی محبت بے حد ضروری ہے تاکہ کسی اور کی محبت حائل نہ ہو جائے۔ حضور کی محبت رب کی محبت ہے، رب کی محبت انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سواد بن غزیہ، حضور نے صفے بندوائی نا، پہلے صفے بند گئی، حضور سیدھی کر کے جاتے، سواد بن غزیہ پھر آ گئے، 2-3 مرتبہ حضور نے کیا، چھڑی حضور کے پاس حضور نے ایسے لگائی تو میں سیدھے ہو جانا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہوئی ہے، میرے آخر پر پھر اس نے کہا حضور آپ بدل والے ہیں، انصاف والے ہیں، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ لو چھڑی۔ اس نے چھڑی پکڑی، اس نے کہا حضور آپ کے جسم پر قمیص ہے، میرے جسم پر قمیص نہیں ہے۔ اس حدیث سے اگلے جملے سے پہلے آج 7 کھانے کھا کے جو نماز نہ پڑھے وہ رسول اللہ کے سامنے کیسے جائے گا جب سواد بن غزیہ بغیر قمیص کے سامنے کھڑے ہوں؟ آج کلیموں پر جو سجدے نہیں کرتے، پنکھوں کے نیچے جنہیں سجدہ نصیب نہیں ہوتا، آج وضو خانے کھلے ہوئے ہیں، وضو آسانی سے ہوتا ہے، ملک و ملت میں مسجد میں ہر طرح کی سہولت موجود ہوتی ہے، بتاؤ یار ان صحابہ کو کیا جواب دیں گے جو مدینے سے چلے بغیر قمیص کے، تپتی ہوئی گرمی میں، کڑکتے ہوئے جناب دن کو، سخت قسم کی گرمی میں، اور وہ صفے باندھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ کے کلمے کو بھی بلند کر رہے ہیں۔ یہ محبت کی داستانیں ہم نے اپنی من گھڑت بنائی ہوئی ہیں۔ اگر محبت مسجد میں نہ لائی، بتاؤ یار جس بندے کو ایمان مسجد میں نہیں لا سکتا وہ جنت میں کیسے لے جائے گا؟ سوچیں ذرا، ناراض نہیں ہونا۔ ایمان اتنا کمزور ہے جو مسجد میں نہیں لاتا وہ جنت میں کیسے لے جائے گا؟ ایمان تو یہ ہے مدینے سے اٹھائے بغیر قمیص کے بدر کی صفوں میں جا کے کھڑا کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں قمیص ہٹاتا ہوں اور تم بدلو۔ اس نے چھڑی پکڑی، حضور نے قمیص مبارک پہلو سے ہٹائی، اس نے منہ رکھا اور چومنے لگ گیا، چومتا رہا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کیا سوال؟ عرض کی یا رسول اللہ آخری لمحات تھے، آپ کا جسم بڑا مبارک ہے، میں نے سوچا چلو کسی بہانے سے آپ کو چوم لوں، ابھی دنیا سے چلے جانا ہے، چلو یہ بھی نسبت مجھے حاصل ہو جائے۔ بتاؤ یار شکایت کرتا حضور قمیض ہے وہاں سے دعا کرو، میرے کپڑے ہی کوئی نہیں، حضور میرے پاس تو لباس ہی نہیں ہے، دعا کریں مجھے لباس مل جائے۔ یا اللہ کو سلام اور مصطفیٰ کے صحابہ پر جنہوں نے حضور کی قمیص نہ مانگی، انہوں نے باغ چھین لیے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیص نہ مانگی، بھوک کے عالم میں حضور کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ اپنے جھگڑے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل بیت کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے آپس میں محبت اور پیار ہے، اور امت کو چاہیے کہ اتفاق و اتحاد کے سبق دیتے ہوئے اسی سبق میں رہیں، اسی تعلیم میں رہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہ ادا اپنائی، 8 تلواریں تھیں، حضرت سلمہ کی ایک تلوار ٹوٹ گئی، باقی کتنی بچی؟ وہ 90 آدمی تھے، شکنجے میں تھے، وہاں سے کسی طرح نکلے تھے، تلوار ٹوٹی، سیدھا حضور کی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ رب نے مجھے طاقت، اللہ نے مجھے اختیار، اللہ نے مجھے معجزات اس قدر دیے ہیں، لیکن اے میری امت بدر سجانا پڑے، صرف دعائیں نہیں۔ میرے آقا نے دیکھی چھڑی پڑی، حضور نے فرمایا سلمہ یار وہ چھڑی اٹھاؤ، چھڑی دی، حضور نے اپنے ہاتھ میں لی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو، اور جا کے فرمایا قاتل بہذا، فرمایا اس کے ساتھ جہاد کرو، قاتل بہذا، فرمایا اس کے ساتھ جہاد کرو۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا یار صحابی کا، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ فرمان لگے چھوٹی جی لکڑی ہے، تیز تلوار کافراں دیاں وڈ کے رکھ دیں گے، لکڑی نال بھی کدے لڑیا گیا، لیکن ان کے ایمان تھے، ایمان 14 صدیوں کا، اور اس کا موازنہ نہیں کرنا، ایمان تھا، ایمان تکڑے بھلے بندے کا ایمان اتنا، اور نہ جانے کیا ایمان تھا، انہوں نے پوچھا تک نہیں یا رسول اللہ لکڑی سے کیسے لڑنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں میں نے پکڑی لکڑی اور لگائی دوڑ سیدھا دشمن کے پاس، جب میں نے اس دشمن کے اوپر وار کیا دیکھو کہ چٹکتی بہترین بھاری داد اعلیٰ قسم کی تلوار اللہ نے میرے ہاتھ میں بنا۔
اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ دوڑ کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حدیث میں نہیں ہے، جب میں نے یہ دونوں حدیثیں پڑھی نا تو اندازہ یہ لگتا ہے حدیث سے کہ کہیں عکاشہ کی تلوار ٹوٹی سائڈ پہ ہوئے تو تلواریں ساری ہماری اس زمانے میں بالکل وہ سیدھا تھی، نئی تلوار لے کی سلمان کے پاس، تو حضرت عکاشہ نے کہا ہوگا کہ جناب نئی تلوار کی تلے آتی، اس نے کہا حضور سے، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہیں تلواریں آ گئی ہیں، تو حضرت عکاشہ نے بھی دوڑ لگائی، یا رسول اللہ میری بھی تلوار ٹوٹ گئی ہے، چھوٹی سی لکڑی پڑی تھی، حضور نے فرمایا تم بھی اٹھاؤ، یہ لکڑی مجھے دے دو۔ اور حضرت سلمہ کی جو تلوار حضرت عکاشہ کی، اس تلوار کا نام ہے ارجون، ارجون کہتے ہیں چھڑی کو، یہ جو کھجور کی چھڑی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں عربی میں ارجون، قرآن مجید سورہ یاسین میں بھی ارجون القدیم، تو وہ ارجون اٹھائی امام الانبیاء ہاتھ میں پکڑی، حضور نے فرمایا اضرب بھی، فرمایا جاؤ اس کے ساتھ مارو، اس کے ساتھ مارو۔ صحابی کہتی ہیں میں نے وہ پکڑی، دوڑا گیا، جب وہاں پہنچا تو فرمایا میں نے جب ایسے کر کے وار کیا تو اللہ نے چمکتی تلوار بنا دی۔ میرے بھائیوں، یہ بدر کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ تلواریں 8 پہلے کیوں نہیں بنی؟ یا حیو یا قیوم مصطفیٰ نے مدینے میں کیوں نہیں پڑھا؟ حضور بدر میں کیوں گئے؟ یہ ساری تعلیم ہے، افعال بھی کرنے ہیں، مسجد میں آنا پڑے گا، 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ کا حساب دینا پڑے گا، حج ہے تو ادا کرنا پڑے گا، روزے ہیں تو ادا کرنے پڑیں گے، حرام و حلال کا خیال رکھنا پڑے گا۔ بدر کی طرح تقدو کرنے کے بعد جب اس دنیا سے بندہ جائے گا اللہ کی رحمت ہو جائے گی، جیسے بدر والوں پہ ہوئی تھے 300,000 پر اللہ نے فتح بھی عطا فرما دی، اور آج تک اس لمحے میں بھی جو میں بات کر رہا ہوں ان کو بھی ثواب مل رہا ہے، وہ ثواب کے حصے دار ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ بدر والوں کے صدقے ہمیں بھی ہر وقت شیطان کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنے احکام کی پابندی نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔